بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آصف زرداری کے قریبی ساتھی اور فریال تالپور کے اشاروں پر کام کرنے والے عزیر بلوچ کے حوالے سے۔ عزیر بلوچ کی جو جیل میں موجودگی ہے، میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، بہت زیادہ تھریٹ ہے ان کو سینٹرل جیل میں، اور اس لیے ہم نے حکومت پاکستان سے بھی اور اداروں سے بھی گزارش کی تھی کہ جو عزیر بلوچ ہے اس کی کسٹڈی رینجرز کے حوالے کی جائے، کیونکہ اگر جیل میں رہے تو جیل میں رہنا ان کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ مرکزی ملزم ہے، اور یہ نہ صرف مختلف قتل کے مقدمات میں ملوث ہے، دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث ہے، اس کے علاوہ رینسم کے مقدمات میں ملوث ہے، اغوا برائے تاوان کے مقدمات میں، کڈنیپنگ میں، مختلف پولیس آفیشلز کو مارنے کے مقدمات میں ملوث ہے، اور سب سے بڑی جو ان کے خلاف ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایرانی ایجنسیوں کے لیے جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کے لیے کام کرتا تھا، اور پاکستان کی اور پاکستانی اداروں کی خفیہ انفارمیشن ایرانی ایجنسیز کو دیتا تھا، جس کی وجہ سے جب یہ 2017 میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے بعد اس کی کسٹڈی لے لی تھی ہماری آرمی نے، اور آرمی نے اس کے اوپر، اور ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے ملٹری کورٹس میں اس کے خلاف مقدمات چلانا شروع کر دیے تھے۔ اب جب 2020 کے شروع میں، جنوری 2020 میں دوبارہ اس کی کسٹڈی ہینڈ اوور کی جاتی ہے جیل حکام کو، تو آرمی کی طرف سے یا ہمارے اداروں کی طرف سے یہ بات شو نہیں ہوئی کہ ان کو جو ملٹری کورٹس میں ان کو سزا سنائی گئی ہے وہ کیا سزا ہے۔ شاید اس سزا کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی حکمت ہوگی ہمارے اداروں کی، کیونکہ 50-55 کیسز مختلف سول عدالتوں میں بھی ان کے خلاف پینڈنگ ہے، جو دہشت گردی کی ہماری عدالتیں ہیں، اور جو مختلف کرمنل کورٹس ہیں اس کے اندر بھی ان کے خلاف مختلف مقدمات پینڈنگ ہے۔ تو شاید ہماری جو کورٹس ہیں، جو ملٹری کورٹس ہیں، وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ جب ادھر سے کیسز کنکلیوڈ ہو جائیں گے تو تب ان کو سزا سنائی جائے گی۔ اب جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، گرفتار کرنے کے بعد جے آئی ٹی بنتی ہے، اور اس جے آئی ٹی نے بڑی اہم ڈاکومنٹس اکٹھے کیے تھے، بڑی اہم ایویڈنسز سامنے لے کر آئے تھے، اور اس جو جے آئی ٹی تھی اس نے یہ بتایا تھا کہ عزیر بلوچ خود کچھ نہیں کرتا تھا، عزیر بلوچ کو چلانے والے، عزیر بلوچ جن کے اشاروں پر چلتا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ ہے، آصف زرداری، فریال تالپور، ذوالفقار مرزا، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر ملوث تھے۔ اور ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ ایران کی خفیہ ایجنسیز کے لیے کام کرتا ہے، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ضروری ہے کہ ان بڑے لوگوں کو پکڑا جائے، کیونکہ اگر کوئی خفیہ انفارمیشن تھی تو یہ بڑے عہدوں پر تھے، اور انہوں نے خفیہ انفارمیشن عزیر بلوچ تک پہنچائی، اور عزیر بلوچ نے آگے جو ملک دشمن ایجنسیز ہیں وہاں تک پہنچائی، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوئے، اور پاکستان کی جو خفیہ انفارمیشن ہے وہ مختلف ممالک تک پہنچ گئی۔ اب اس میں ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی بن گئی، جے آئی ٹی کی رپورٹ میں تیار ہو گئی، لیکن انہوں نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو پبلک نہیں کیا تھا، جس کے خلاف علی زیدی نے، جو کہ پی ٹی آئی کے اب ایم این اے ہیں، لیکن انہوں نے 2017 میں یہ پٹیشن فائل کی تھی، جس کا فیصلہ 28 جنوری 2020 کو آتا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جے آئی ٹی کو پبلک کیا جائے، جے آئی ٹی رپورٹ کو، لیکن یہ جے آئی ٹی رپورٹ کو پبلک نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد توہین عدالت کی درخواست آتی ہے، اور توہین عدالت کی درخواست میں ان کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، اور اب انہوں نے جواب دینا ہے کہ یہ جے آئی ٹی کو پبلک کیوں نہیں کر رہے، اور جے آئی ٹی کو جس دن یہ پبلک کریں گے اس دن پورے پاکستان کو پتہ چل جائے گا کہ اصل لوگ کون ملوث تھے، اور ان کے کتنے گھنونے چہرے ہیں، اور ان کے جو جمہوری چہرے ہیں ان کے پیچھے کتنے خونخوار قسم کے فیسز ہیں، وہ ساری قوم کو جو پہلے جان چکی ہے، لیکن ایویڈنس آ جائے گی، ڈاکومنٹس آ جائیں گے جن کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عزیر بلوچ کی جو والدہ ہے ان کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کروائی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں یہ ڈر ہے، اپریہنشن ہے کہ ان کو مختلف کیسز میں ملٹری کورٹ سے بھی سزا ہو چکی ہے، اور ملٹری کورٹس نے ان کو سزائے موت سنا دی ہے، لیکن نہ اس فیصلے کی ہمیں کاپی ملی ہے تاکہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکیں، اپیل کر سکیں، اور نہ ہی اس فیصلے کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ وہ اس کیس کے اوپر کیونکہ ہیئرنگ نہیں ہو سکی اس ریٹ پٹیشن کے اوپر، اب وہ بھی بڑی اہم ہے، سندھ ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، وہ دیکھا جائے گا کہ کیا سندھ ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے، اور کیا وہ ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا۔ اگر ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا چیز سامنے آئے گی ہماری ملٹری کورٹس کی طرف سے، یہ بڑا اہم ہے۔
وہیں پہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ کیونکہ جب ان کو آرمی عدالتوں سے اور آرمی تحویل سے سینٹرل جیل کراچی میں شفٹ کر دیا گیا، تو کراچی کی سینٹرل جیل میں کیونکہ سندھ حکومت کا اثر و رسوخ ہے، انفلوئنس ہے، وہ ان کے رحم و کرم پر ہے، اور وہاں پر سندھ حکومت میں آصف زرداری اس کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہی چلا رہے ہیں۔ تو ہم نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ رپورٹس یہ ہیں، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل جیل میں ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ جو گینگ ہے، زرداری گینگ ہے، یہ کیونکہ ان کے بڑے کرندے اور بڑے ڈان بھی جیلوں میں ہیں، تو وہ اس کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے، اور جو عزیر بلوچ ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن کر سارے کا سارا جو پول ہے وہ کھول دے گا، اور اس نے جو جو کرتوت کیے ہیں، جو جو گناہ کیے ہیں، جو جو جرائم کیے ہیں، جن کے کہنے پر کیے ہیں، وہ سارا کچھ بتانے کو تیار ہو چکا ہے۔ اس لیے ان کی زندگی کو خطرہ تھا، جس کے اوپر ہمارے اداروں نے ایکشن لیا، اور اداروں نے سندھ حکومت کو جا کر اپروچ کیا، اور سندھ حکومت نے پھر نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ اداروں کی طرف سے فیصلہ آ گیا تھا، تو سندھ کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے سینٹرل جیل کراچی کے سپرنٹینڈنٹ کو لکھا اور ان کو کہا کہ جو اس کی تحویل ہے عزیر بلوچ کی، وہ رینجرز کے ہینڈ اوور کر دی جائے، اور وہ تحویل رینجرز کے ہینڈ اوور ہو چکی ہے، اور رینجرز نے اس کو مٹھا رام ہاسٹل ہے اس کو سب جیل ڈکلیئر کر کے عزیر بلوچ کو مٹھا جام ہاسٹل کے اندر اس کو سب جیل ڈکلیئر کر کے اس کو قید کر دیا ہے۔ اس کی جو ساری کی ساری سیکیورٹی ہے وہ جیل حکام سے لے کر رینجرز حکام نے اپنے پاس لے لی ہے۔ ان کے جو عدالتوں سے معاملات ہیں، عدالتوں سے ان کو لے کے آنا جانا، وہ بھی اب کیونکہ جو سینٹرل جیل ہے کراچی کی، اس کے اندر اس کے لیے الگ سے ایک جو عدالت ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ اب اس کا جو مقدمہ ہے وہ بھی جیل کے اندر سنا جائے گا، اور سیکورٹی رسک کی وجہ سے یہ بڑا اہم فیصلہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں نے اس کے اوپر کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اداروں نے 3 سال محنت کی ہے، اس سے سارا کچھ اگلوایا ہے، اس سے سارے ثبوت لیے ہیں، اس کو مختلف کیسز کے اندر جو کنوکشنز ہوئی ہیں، اور باقی جو ہماری کرمنل کورٹس ہیں ان میں 54 کیسز ایسے ہیں جو اس کے خلاف پینڈنگ ہے۔ ایسے میں اس کی جو کسٹڈی ہے وہ جیل حکام کے پاس رہنا بڑی زیادتی تھی، اور اب وہ جیل حکام نے لے لی ہے، اور جیل حکام نے چاروں طرف سے اس ہاسٹل کو گھیر رکھا ہے، اور اس کے سارے معاملات اب رینجرز دیکھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آصف زرداری کی بہت بڑی سازش تھی جو کہ ناکام ہو چکی ہے، یہ ہمارے اداروں نے اور فوج نے اس کو ناکام کیا ہے۔ اب جیسے عزیر بلوچ کی زندگی کو اور سیکورٹی رسک جو تھے وہ کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں، اور ان کا جو یہ سننے میں آ رہا تھا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں، تو وہ بھی چیزیں اب سامنے آنے لگی ہیں کہ اب بہت جلد آپ یہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، جے آئی ٹی رپورٹ پبلک ہو جائے گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر سندھ حکومت یا سندھ کے وزیر اعلیٰ کی قربانی دے جو ہمارے آصف زرداری ہیں، اس کے باوجود ان کو رپورٹ پبلک کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آرٹیکل 19 رائٹ ٹو انفارمیشن ہر پاکستانی کا حق ہے، اور یہی بات، یہ آرڈر پاس ہوا تھا جے آئی ٹی پبلک کرنے کا، اس آرڈر کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا، وہ آرڈر فائنلٹی اٹین کر چکا ہے۔ اب اس کے بعد اس توہین عدالت میں یہ مزید کوئی میٹر کو کنفیوز یا ایمبیگوٹی کریٹ نہیں کر سکتے، ان کو ہر حال میں رپورٹ پبلک کرنا ہوگی، ویسے ہی جیسے انہوں نے شریف برادران نے اور شہباز شریف نے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی اور جو باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ تھی ماڈل ٹاؤن کیس کی، اس کو پبلک کیا تھا، حالانکہ انہوں نے بڑا زور لگایا تھا اس رپورٹ کو، یہ چھپانا بھی چاہتے تھے، اس کے اندر یہ مختلف طرح کے اس کو فورج کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کی ساری کی ساری کارروائیاں ناکام ہوئی تھیں، اور بالآخر عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر وہ رپورٹ پبلک ہوئی تھی، اور جب وہ رپورٹ پبلک ہوئی تھی تو عوام کو نظر آ گیا تھا کہ جو مرکزی ملزم ہے وہ شہباز شریف ہیں۔ اب کیونکہ کل 17 جون ہے، آج 16 جون ہے، تو انشاءاللہ میں آج رات بھی اس کے اوپر بات کروں گا کہ اس وقت جو واقعات تھے ماڈل ٹاؤن کے وہ کیا تھے، اور پھر جو اس وقت ماڈل ٹاؤن کے کیسز کی جو اتنی زیادہ لٹیگیشن ہے وہ
کہاں کہاں کون کون سے کیسز چل رہے ہیں، ان کی کیا کرنٹ کنڈیشن کیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہم 17 جون کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ تو جو آصف زرداری ہے، اب اس کی جو سازش ناکام ہو چکی ہے، عزیر بلوچ کی کسٹڈی رینجر کے پاس آ چکی ہے، اور اب کسی بھی حال میں آصف زرداری کو معافی نہیں ملنے والی۔ آصف زرداری، فریال تالپور، ذوالفقار مرزا اور یہ سارے لوگ جنہوں نے جرائم کروائے تھے، اب ان جرائم کو ان کو جواب دینا پڑے گا، اور پاکستان آرمی نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ہماری ریکویسٹ تھی اور اس کے اوپر یہ سارے کا سارا کام ہوا ہے۔ باقی اب دیکھتے ہیں مزید کے جے آئی ٹی کے حوالے سے، اور باقی آنے والے دنوں میں جو ان کیسز میں جو ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔